الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک مہینہ انشاءاللہ ان قریب جلوہ افروز ہونے والا ہے، لہٰذا موقع کی مناسبت سے نبوت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی سورہ جمعہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور یہ وہ ذات کون ہے؟ اس آیت مقدسہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ حمد کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے اللہ کی، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ وہ ہے۔ جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ تعارف گویا کہ پیش فرمایا، اور اب فرمایا کہ ہوا، یہ جو ذات ہے کہ ساری کائنات زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس ہی کی حمد کر رہا ہے۔ ہوا وہ ہے الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے امیین میں رسول کو بھیجا۔ تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے قبل اپنی عظمت کا بیان فرمایا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ اسی کی حمد کر رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ ملک ہے، عزیز ہے، قدوس ہے، حکیم ہے، لہٰذا اسی کی حمد ہونی چاہیے۔ ہوا وہ ہے جس کی سب حمد کر رہے ہیں، وہ ہے الذی، جس نے بعث فی الامیین رسولا، امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ ایک عظیم ذات ہے، تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس کا بھیجا ہوا پیغمبر کس قدر عظمت کا حامل ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا منصب ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر اپنی آیات، اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے باطن کو پاکیزہ اور ستھرا کر دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ چار مناصب ذکر فرمائے، جس کا مطلب یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی اس ضرورت کو جو اس کی ہدایت سے متعلق تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، کہ ہدایت ضروری تھی۔ آپ کو ہدایت نہ ملے، کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان بھٹکتا رہتا ہے اور اسی میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتا ہے اور منزل اور مقصد کو نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہدایت جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے، انسان عقل کے ذریعے سے ان راستوں کو نہیں پہچان سکتا۔ کہ آپ نماز کا طریقہ، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں احکام شرع عقل سے جان سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔
تو اللہ تو ان راستوں سے خوش ہوتا ہے، اور ان راستوں کی اطلاع اللہ کے بتائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ اس ہدایت کے لیے ایک نظام نبوت قائم فرمایا، اور نبی کے ذریعے سے اپنی ہدایات ہم تک پہنچا دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہماری حالت بھی بتا دی کہ تمہاری حالت کیا تھی، جو یقینی تباہی میں تمہیں مبتلا کرنے والی تھی۔ لیکن وہ عظیم ذات، اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا، اور انہیں معلم بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، اور یہ تعلیم اور یہ ہدایت ہماری بنیادی ضرورت تھے، جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے خالق کی ہدایات کے بغیر یہ زندگی حیوانی زندگی ہے، انسانی زندگی نہیں ہے۔ بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی کافر بھی تو زندہ ہے، وہ کون سا مسلمان ہے، وہ بھی تو جی رہا ہے۔ یہ حیوانی زندگی ہے۔ اصل زندگی وہی ہے جو خالق کی ہدایت کے مطابق گزاری جائے، اور خالق کی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی حواس کے ذریعے اور عقل کے ذریعے۔ ہمارے پاس یہی دو چیزیں ہیں، اور یہ ضروری بھی اور ہم حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ اپنی ہدایت کے لیے ایک ایسا ذریعہ مقرر فرمایا جس کو ہم نبی کے نام سے جانتے ہیں، اور ان پر اپنی وحی اتار کر ہم تک اپنی ہدایت کو پہنچا دی۔ ورنہ بھٹکتا رہتا انسان، سوچتا تو ہے نا میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، جب تک یہاں رہوں گا کیسے رہوں، اور میں کہاں جاؤں گا پلٹ کر۔ ان سوالوں کا جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہونے والی ہدایت ہی سے مل سکتا ہے، اور وہ ہدایت نبی کے واسطے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی عادت الہیہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے نظام کو قائم فرمایا۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی بعثت کا ذکر فرمایا، حضور کے مناسب کا ذکر فرمایا، اور ہمیں بتایا کہ تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تو ہم نے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج کر کھلی ہوئی گمراہی سے تمہیں نکال لیا، اور تمہیں جنت کا راستہ دکھا دیا۔ کوئی مدد کر کے، کاروبار میں مدد کر کے سیٹ کروا دینا تو ساری زندگی ہم اس کا احسان نہیں بولتے ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اس عظیم ہستی سے ہمارے تعلق کو استوار اور مضبوط کر دیا جس کو ہم اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو بتائیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ نبی جو ہے اس کی اہمیت، یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس قدر زائد ہے نبوت کی اہمیت کہ اگر کوئی شخص نبی کو مانے بغیر اللہ کو مان بھی لے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، باقی سب کو مانتا ہوں، یا کسی نبی کو نہیں مانتا ہوں، کوئی کہے معاذ اللہ اور اللہ کو میں مانتا ہوں، بتائیے اس کا یہ ماننا معتبر ہوگا؟ اس کا مطلب نبوت کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی کو مانے بغیر اللہ تعالیٰ کو ماننا بھی معتبر نہیں ہے، کہ جب نبی مبعوث کر دیا گیا اور تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کی ہدایت حاصل ہو چکی ہے، تو اس ہی کے ذریعے سے تمہیں اللہ سے اپنے ربط اور تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ پھر اس قدر اہمیت ہے کہ ان کا ادب اتنا زیادہ ہے کہ ان کی شان میں ادنا سی بے ادبی انسان کی ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ سورہ حجرات پڑھ کر دیکھیں، اس کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور اگر کسی نے آواز بلند کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس کا مطلب بہت زیادہ ان کا ادب اور احترام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کی اطاعت کرنا یعنی نبی کریم کی اطاعت کرنا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے، ان کا حکم ماننا اللہ ہی کا حکم ماننا ہے۔ تو اس درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں، تو لہٰذا اس بارگاہ کا بہت زیادہ ادب ہے۔
لیکن یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے جیسے عیسائی وغیرہ ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کمالات دیکھے تو اس کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سب سے بلند تر ہیں، سید الخلق ہیں، اور اللہ سے تعلق کیا ہے؟ وہ حبیب الحق ہیں، سید الخلق و حبیب الحق، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مخلوق کی تعریف کے اعتبار سے نبی کریم سب سے بلند تر ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، تو بزرگوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، اس کے علاوہ نبی کریم کی تعریف میں جو چاہو کہہ دو، کیونکہ وہ نیچے ہی رہے گا، وہ کیونکہ نبی کو تم پہچان نہیں سکتے۔ حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ تو جب حقیقت کو جان ہی نہیں سکا، اور صدیق اکبر جو اس قدر قریب ہیں اور امت کے سب سے افضل ترین فرد ہیں، جب وہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو تعریف تو وہ کرے گا جو جانتا ہوگا، جو جان ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف اتنے ہیں کہ وہ لمیٹڈ نہیں ہیں۔ ہم انسانی حیثیت کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تب آخر میں فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، سید الخلق و حبیب الحق، یہ یاد کر لو، سید الخلق و حبیب الحق، مخلوق کے سردار اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پھر یہ اس اعتبار سے کہ نبی کی ضرورت کیا ہے، کیوں نبی کو بھیجا گیا، تو اصل یہ ہے کہ انسان کو قدم قدم پر ہدایت کی محتاجی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی معرفت کے لیے اس کو ہدایت کی محتاجی ہے کہ وہ نبی کی معرفت کیسے حاصل، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرے۔ جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی وہ کون ہے؟ دیگر مخلوق ہے یا مخلوق کو پیدا کرنے والا؟ تو اس ہی کو زندگی میں نہ پہچانا تو پھر کیا کیا زندگی میں؟ پھر تو رائے گاں چلی گئی ہے زندگی۔ اس ہی کو پہچاننے کی اور اسی کی معرفت کی کوشش نہ کی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہا جو اللہ کی معرفت کا سبب اور ذریعہ ہیں، تو پھر اس نے کیا کر لیا؟ بڑا کاروبار کر لیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، اقتدار حاصل کر لیا، بہت زیادہ مشہور ہو کر لوگوں میں مقام عزت حاصل کر لیا، جی کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو کتنا جانتا ہے، اس سلسلے میں اس کی کتنی کوشش ہے۔ تو یہ اہم ترین شے ہے، اور یہ معرفت جب تک وہ تفصیلات اس ذات اقدس کے بارے میں حاصل نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، عقل سے اتنا ضرور پہچان سکتا ہے کہ یہ کائنات ہے تو کوئی بنانے والا ہوگا، اور بنایا بغیر ارادے کے نہیں جاتا، ارادہ ہوتا ہے تو وہ ارادہ کرنے والا بھی ہے، اور بغیر قدرت کے کوئی چیز پاور کے بغیر کہاں بن سکتی ہے، اور یہ چیز بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب وہ پاورفل بھی ہے، اور بغیر علم کے کوئی چیز کہاں بن سکتی ہے، تو عقل کہتی ہے کہ وہ علیم بھی ہے۔ تو کوئی ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، وہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، وہ علیم ہے اور قادر ہے، اس تک تو عقل نے پہنچا دیا۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر تفاصیل اللہ تعالیٰ کی صفات اقدس کے بارے میں کہ انسان اس کو جان کر اس پر فدا ہونے کا اس کا ذہن بن جائے اور قربان ہونے کا ذہن بن جائے، یہ کب ہوگا؟ یہ نبی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی وہ ہدایات لے کر آتا ہے کہ جو ہمیں اس منزل تک، اس مقصد تک پہنچا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اس نے اپنی ہدایت اور اپنی معرفت کا ایک سبب اور ذریعہ نبی کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی معرفت ضروری ہے، اور اللہ کی معرفت کے لیے حواس سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، عقل سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک تیسرا ذریعہ چاہیے جو براہ راست اس کی طرف سے ہدایات لینے والا ہو، وہ نبی کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی فرمایا کہ اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر اتار دوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، پہاڑ پر نازل کر دیتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اتنا سخت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو مجھ پر اور آپ پر اگر اتر جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے. وحی کے جلال کو برداشت کرنے کی قوت اور استطاعت ہمارے اندر نہیں ہے، یہ قوت ہمارے اندر نہیں ہے. تو لازم ہوا یعنی ہمارے اعتبار سے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو اس وحی کے جلال کو برداشت کر سکے. اور اتنا بڑا جو برزخ ہے، اتنا بڑا جو مخلوق اور خالق کے درمیان فاصلہ ہے، جس کو یہ اپنے عقل اور حواس کے ذریعے سے طے کر کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اپنے مقصود ہی تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے دنیا جہاں کا علم حاصل کر لے، لیکن خالق کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ بھی نہیں جانا اور اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر لیا. تو یہ جو اتنا بڑا فاصلہ ہے جس کو نہ حواس سے طے کر سکتا ہے نہ عقل کی بنیاد پر طے کر سکتا ہے، اس برزخ کو کون پورا کرے گا؟ تو اللہ نے اس برزخ کے اندر ایک نبی جو ہے وہ مبعوث فرمایا، جس کا ربط اور تعلق اللہ کی ذات پاک سے ہے، اس بارگاہ سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے. کسی نے کہا کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، وہاں واصل. اور وہ وحی اترتی ہے اور یہ اپنے قلب اطہر پر اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کے جلال کو، اور پھر لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں. عرض کیا گیا کیف یاتیک الوحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ فرمایا کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ کبھی کبھی تو وہ گھنٹی کی آواز میں آتی ہے اور وہ مجھ پر بہت زیادہ شاق ہوتی ہے. اب گھنٹیاں بجنے لگے تو اس سے آپ کیا سمجھو گے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی اللہ کا پیغام ہے؟ ہماری قوت اور استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت بھی کر سکیں. لیکن جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو پھر میں اس سے بات سمجھ بھی جاتا ہوں اور آگے امت تک پہنچا بھی دیتا ہوں. تو ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. جس طرح حرف مشدد دونوں طرف سے پڑھا جاتا ہے نا، محمد، تو پیچھے سے ہا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور آگے دال کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. تو اسی طرح سے نبی کی ذات ہے کہ اس کا ادھر اللہ سے واصل ہے اور ادھر مخلوق میں شامل ہے. اگر نبی کے واسطے کو درمیان سے ہٹا دو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع مفقود ہو جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کوئی ذریعہ رہے گا ہی نہیں تو انسان کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جو خالق کائنات ہے اس کو پہچان نہیں سکتا. جب اس کو پہچان نہیں سکتا تو دنیا جہاں کی معرفتیں مخلوق سے متعلق وہ حاصل کر لے، اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. پی ایچ ڈی کر لے، سی اے کر لے، آرکیٹیکٹ بن جائے، بہت بڑا بیوپاری بن جائے، انڈسٹریلسٹ بن جائے، بڑا سیاستدان بن جائے، اقتدار حاصل کر لے، برس ہاں برس اس کا اقتدار چلتا رہے، لوگوں کے درمیان عزت اور شہرت کی وجہ سے مقام شہرت حاصل کر لے، اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے مدارج طے کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. یہ ہماری ضرورت تھی، اور ضرورت ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ہلاک یا قریب بہلاک ہو جائے. اسی لیے حضور کی بعثت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو ہماری ہلاکت، ہماری بربادی، ہماری تباہی بھی اللہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ نبی مبعوث نہ ہوتے نا، اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں لوگوں کی کمرے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لوگ پھر بھی جہنم کی طرف جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ذات اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس ذات مبارک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ پاکیزہ ہدایت ہم تک پہنچا دی، جو اس زندگی میں بھی صحیح صالح انسانی زندگی گزارنے کا سبب ہے. اگر اس ہدایت کو زندگی سے نکال دو تو نری حیوانیت رہ جاتی ہے، پھر یہ شکل و صورت کے اعتبار سے انسان نظر آئے گا لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ حیوان ہے، یہ انسان نہیں. تو یہ انسان اس ہی وقت قرار دیا جا سکتا ہے کہ خالق کی ہدایت کے مطابق اس کی زندگی ہو، یعنی یہ روحانی ترقی کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں اس پر عمل کرے تو یہ زندگی بھی اس کے لیے صحیح صالح انسانی حیات کا سبب ہے. ضرورت ہے جس طرح سے آپ کی ضرورت ہے ہوا، سانس ہی نہیں لے سکے گا اگر ہوا نہ ہو تو، اسی طرح سے اللہ کے قرب کے لیے، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، وہاں مقام عزت حاصل کرنے کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اتقا کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اتقا ہے۔ تو یہ متقی بنے گا کیسے؟ اپنی عقل سے بن جائے گا؟ تکے اور اندازے لگا کر چند اعمال اختیار کر کے بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتا۔ شکوک اور شبہات میں ہمیشہ مبتلا رہے گا اور راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک چیز ہماری ضرورت تھی اور ہمارے کریم اور مہربان رب نے ہماری اس ضرورت کو پورا فرمایا، لیکن آج دیکھا جائے تو اس ضرورت کو جو اللہ نے پورا فرمایا، اور اس کے بارے میں فرمایا وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی، یہ انعام ہے، سمجھو اس کو یہ انعام ہے۔ اوہ جی ہماری جانیں بلا، ہم تو دنیا میں اپنا ٹائم لگائیں گے، تو لگا لو بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ کوئی پکڑ کے مار کے تو کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا۔ نبی بھی آتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارے ذمہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا۔ پہنچایا، وہ تشریف لے گئے، باقی سننے والے کے اوپر ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور حقیقت حال کو سمجھے اور عمل شروع کر دے، کیونکہ وہ چیزوں کو جب سمجھتا ہے، جج کرتا ہے، اس کی اپروچ فیوچرسٹک ہوتی ہے تو خود بخود عمل کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے راشن نہیں ہے تو نکل پڑتا ہے کمانے کے لیے، وہ دیکھتا ہے بچے کی فیس بھرنی ہے، بل بھرنا ہے تو نکل جاتا ہے۔ تو جب ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے تو وہ اس کو باعث بنتی ہے۔ تو اگر تمہیں ایمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، موت ہے، قبر ہے، میدان محشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور یہ قبر بھی یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا ہے، تو اس کے لیے کیا ایفرٹ کی ہے؟ تو اگر اس پر اعتقاد جازم ہے تو یہ ابھارے گا، یا ہمیں ابھارنا چاہیے اس کو۔ اگر ابھار رہا ہے تو اس کا مطلب اندر کچھ ہے، اور اس کے بارے میں سوچ ہے۔ کیا ہم روزانہ اس بنیاد پر سوچتے ہیں کہ اگر ابھی مر جاؤں تو موت کیسی آئے گی، کون سے کارنامے کیے میں نے، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ پیچھے تو کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی ایصال ثواب کر لیا تو آپ نصیب والے ہیں، ورنہ آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ براؤزنگ سے اور فیس بک اور یوٹیوب سے نکلے گا تو ایصال ثواب کرے گا نا۔ اب تو بہت بزی ہو گیا شہزادہ، اب یہ کہاں یاد رکھتا ہے؟ تو اپنی تیاری خود ہی کرنی ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ اگر آج مر جاؤں تو قبر کا معاملہ، میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا؟ خود ہی بند کمرے میں رات کی تنہائی میں اپنا فیصلہ خود ہی کریں نا۔ میں اپنا احتساب کروں، اپنا کڑا احتساب کروں، کیونکہ میں بھی کوئی اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہو کر آپ سے ہم کلام نہیں ہوں۔ جس طرح سے یہ آیات آپ سے تقاضا کر رہی ہے، مجھ سے بھی تقاضا کر رہی ہے۔ ہر ایک مسئول ہے، لیکن ہم یہ ماننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری ترقی کی کوئی صورت نہیں۔ بندہ کہتا ہے نماز پڑھ تو رہے، داڑھی رکھ تو لیے، ٹوپی بھی تو پہن لی، اور کیا کرے، مر جائیں کیا ہم؟ تو ابھی تم نے سمجھا نہیں ہے دین کی حقیقت کو، کہ یہی دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے لیکن یہی دین نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو پچھلے ہفتے یہی تقوی کی تعریف میں یہ سمجھایا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا، جو کہا ہے وہ کر لو، جس سے روکا ہے رک جاؤ۔ یہ ابتدائی مدارج ہیں اور اس کے بہت سارے درجے ہیں تقوی کے۔ اور ایک درجہ آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ ما سوى اللہ سے اپنے تعلق، اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی کوشش کہ ما سوى اللہ سے اپنے آپ کو بچا اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، یہ تقوی ہے۔ اور قرآن سے ہدایت متقی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے تقوی کے اس درجے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ تو ہماری سوچ نہیں ہوتی، ہماری ایسی صحبتیں نہیں ہوتی ہیں، ہم موبائلوں میں یا ایسے ہی دوستوں میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ اچھے لوگ ہیں، لیکن بہرحال میں سوچ اور فکر دے رہا ہوں، کسی پر الزام لگانا بھی مقصود نہیں ہے کہ میں تو بہت پارسا ہوں اور آپ سارے گناہگار بیٹھے ہیں معاذ اللہ۔ ایک مضمون سامنے رکھا ہے، اس مضمون کی بنیاد پر میں اپنا محاسبہ کروں گا، اور آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ بھی اس بارے میں ضرور غور فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیج کر ہماری ضرورت کو پورا فرمایا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو پالنے والا کس کو کہتے ہیں؟ جو ضرورت پوری کرے۔ تو اس جسم کی ضرورت بھی پوری فرماتا ہے، اور ہمارے اندر ایک روح موجود ہے، اس روحانی ضرورت کو بھی پورا فرماتا ہے، اور ہمیں دونوں اعتبار سے اپنی ربوبیت کا اظہار ہمارے حق میں کرتا ہے، لہذا اس نے یہ نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے ہمارے حق میں ان ہدایات کے سلسلے کو
انبیاء کرام کے واسطے سے جاری کرنا. رزق دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، اور دنیا جہاں کی نعمتیں وہ جسم کی سلامتی کے لیے ہیں، لیکن روحانی ترقی کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کیا ہم نے اپنے اس وجود کے اس حصے کو، یعنی روح کو، جو حقیقتاً مضبوط ہو کر ہمیں اللہ کے قریب کر سکتی ہے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، یا مرغن غذائیں کھا کر بس جسم ہی موٹا تازہ کر لیا اور اس طرف کوئی کوشش نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ جو موٹا ہے وہ اللہ کا مقرب نہیں ہے، بھائی پتہ نہیں ہے کون کس مرتبے پر فائز ہو، لیکن ایک جنرل بات کرنے کی کوشش میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب ہے اور انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار ان دونوں اعتبار سے انسان کے حق میں کرتا ہے. جو ہمیں ٹینجیبل لگتا ہے وہ ہم فوراً لے لیتے ہیں، ہمیں گھر فوراً مل جائے، اللہ تیرا شکر ہے. لباس مل گیا، رزق مل گیا، کاروبار مل گیا، اچھی جاب، یا اللہ تیرا شکر ہے. کبھی یہ یوں غور کیا ہے کہ یا اللہ قرآن دیا تیرا شکر ہے، یا اللہ اتنا عظیم نبی دے دیا تیرا شکر ہے، اس عظیم نبی کی امت میں پیدا کر دیا تیرا شکر ہے. آخرت میں شفاعت کا دروازہ یہی کھولیں گے، ایسا زبردست نبی دے دیا. دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور حضور انا لہا فرمائیں گے ایسا نبی ہمیں دے دیا. یہ ہمارے نبی ہیں تو اس میں بھئی ہمارا کیا کمال ہے؟ اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور فرماتے ہیں کہ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے تلے سب جمع ہوں گے، ولا فخر، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں. بھئی فخر تو وہ کرے نا جو پیچھے جمع ہوا ہے، کہ اتنے بڑے اتنے عظیم شخص کے پیچھے اللہ نے جمع کر دیا. ان کا جمع ہونا ان کے لیے باعث فخر تو نہیں ہے نا. فخر کا باعث کس کے لیے ہے؟ کہ جس کو ان کے جھنڈے تلے جگہ میسر آ گئی. اتنا عظیم نبی دے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے. کبھی دعاؤں میں یہ چیز شامل رہی؟ ہارڈلی کوئی سوچتا ہو اس بارے میں. تو جب تک یہ شعور، یہ احساس بیدار نہیں ہوگا کہ یہ میری ضرورت تھی سانس کی طرح، کہ اگر سانس رک جائے تو یہ زندگی ہی کا نقصان ہوگا، اخروی نقصان کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس میں زندگی کا بھی نقصان ہوگا اگر یہ ہدایت نہ پہنچے، اور اخروی بھی نقصان ہوگا، اور ہمیشہ کی تباہی سے انسان دوچار ہو جائے گا. اس نبی کو بھیج کر میرے رب نے مجھے اس ہمیشہ کے نقصان سے محفوظ کر لیا. یہ احساس اگر پیدا ہو تو پھر شکر کی طرف انسان بڑھتا ہے کہ کوئی بڑی چیز دی ہے. کیسا نکلتا ہے؟ بچہ پاس ہو گیا، اولاد مل گئی 15 سال کے بعد، کیسا جو ہے وہ اندر سے خوشی پھوٹتی ہے اور خوشی کے آنسو نکلتے ہیں. خوشی میں کبھی آنسو نکلتے ہیں، لیکن وہ جذب کر رہا ہوتا ہے اس کیفیت کو، اور پھر وہ باہر آ جاتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس نبی کے لیے بھی اس خوشی کا اظہار ہوا ہو کہ ایسا زبردست، ایسا مقدس، اتنا اعلیٰ کلام کہ میں کب اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے پہاڑ پر اتار دو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، میری خشیت سے تو یہ قرآن مجھے کب ملتا؟ اگر یہ نبی درمیان میں واسطہ نہ ہوتے تو اس قرآن، تو جب تک نعمت کا اعتراف اور احساس نہیں ہوگا شکر کی طرف ذہن نہیں جا سکتا ہے. تو نبی ہماری ضرورت تھا اور اللہ نے کرم فرمایا اور اس ضرورت کو پورا فرمایا. اس جہت سے اگر دیکھیں گے تو پھر دین آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی پھر بوجھ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ انسان اس ہدایت کو قبول کرے گا. انگلی کے اشارے پر انسان چلتا ہے. کسی دفتر میں چلے جاؤ تو وہ معلومات کے کاؤنٹر پہ جائیں جی، ہدایت کے کاؤنٹر پہ جائیں، وہاں جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں چلے جاؤ، سیدھا جاؤ گے، پھر ایک آگے جا کے تیسرا کمرہ، کوئی کوشچن نہیں. یہ اتباع جو ہے نبی کے لیے فرمائیے کہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلو، اس لیے بھیجا ہے ان کو. یہ تمہیں ہاتھ پکڑ کر تمہارے منزل مقصود پر پہنچا دیں گے. بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہماری حیثیت نابینا کی ہے، اور اس نابینا کو جب تک کوئی ہاتھ پکڑ کر منزل تک نہ پہنچائے یہ کہیں پہنچ سکتا ہے؟ ٹھوکریں کھاتا پھرے گا اور گھوم پھر کے ہو سکتا ہے وہیں آ جائے، یا درمیان میں کھڑا رہے، منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا اس بات کا احساس ضروری ہے کہ نبی کی ذات کا ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے، اور اس ہدایت کا ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے. اگر نبی کے واسطے کو درمیان سے نکال دو تو
آنکھوں نے دیکھا ہے, واقعات اس پر شاہد ہیں کہ لوگوں نے مظاہر پرستی شروع کر دی. خدا کی تلاش کا جذبہ ہے اور خدا کی تلاش کرنے نکلے ہیں, لیکن نبی کا واسطہ چھوڑ دیا تو کسی نے چاند کو خدا بنا لیا, کسی نے آگ کو بنا لیا, کسی نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. جذبہ اچھا ہے خدا کی تلاش کا, لیکن ذریعہ غلط ہے تو نتیجہ غلط نکلا یا نہیں نکلا؟ غلط نکلا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی اس بات پہ غور کریں کہ کسی نے پیدا کیا ہے, بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہو سکتا, کسی کا ارادہ پیچھے کار فرما ہے اور اس نے بہت کچھ عطا کیا ہے, تو اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے. جب اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو اب بتاؤ کیسے شکریہ ادا کرو گے؟ اس کی تلاش اور جستجو کا جذبہ جو اندر سے ابھر کر آئے گا اس کو کیسے پورا کرو گے؟ اپنے طور پر چلنا شروع کرو گے تو مظاہر پرستی میں لگ جاؤ گے. یہ سورج لگ رہا ہے, یہی سب کو پال رہا ہوگا, یہی سورج کی تپش سے خوراکیں پکتی ہیں اور بہت ساری زندگی کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں, یہی ہوگا. ہذا ربی ہذا اکبر, بڑا ہونا اس کے نزدیک ربوبیت کا مدار بن جائے گا. لیکن جیسے ہی وہ غروب ہوتا ہے, فلما افلا, کہ جب وہ غروب ہو گیا, ان لا احب الافلین, یہ تغیر قبول کرنے والا رب تو نہیں ہوتا ہے. رب تغیر قبول نہیں کرتا ہے. ہم کسی پر رحم کرتے ہیں تو وہ رحم ہم کسی پر نہیں کر رہے ہوتے, اپنے آپ پر ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ کسی تکلیف میں مبتلا شخص نے ہاتھ پھیلایا آپ کے آگے, آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ پیسے دے دیا, اور مجھ سے دیکھا نہیں گیا, میں نے دے دیا, مجھ سے دیکھا نہیں گیا. اندر آپ کو یہ چیز پریشان کر رہی ہے تو آپ نے, اس کا مطلب آپ اگر کسی پر رحم کرتے ہیں تو آپ کی کمزوری کی دلیل ہوتا ہے. یار اس لیے کہ اس کی مدد ثواب ملے گا, اس کا مطلب آپ ثواب کے محتاج ہو, آپ کمزور ہو. آپ کا کسی پر رحم کرنا آپ کی کمزوری کی دلیل ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکے. یار آگ میں جل رہا تھا, میں نے ہاتھ ڈال کے اپنا ہاتھ جلا لیا, نہیں بچاتا تو مر جاتا, مجھ سے تو نہیں دیکھا گیا. تو اندر سے ایک آواز آئی کہ آپ بے چین ہو گئے, اور اس بے چینی نے آپ کو رحم کرنے پر ابھار دیا. تو کوئی چیز آپ کو متاثر کر رہی ہے اور آپ حرکت میں آ رہے ہو. یار میں کسی پر رحم کیا, اللہ مجھے عذاب سے بچا لے گا, اس کا مطلب عذاب سے بچنے کے لیے کر رہے ہو, تم کمزور ہو. تو انسان جب رحم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مصدر ضعف ہے, کمزوری کی علامت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتا ہے تو کیا کسی سے متاثر ہو کر کرتا ہے؟ نہیں, وہ رحم کرتا ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے بس. وہ اگر کسی کی گرفت کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے کسی نے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو متاثر کر دیا ہے, غصہ دلا دیا ہے, اور اب غصے میں آ کر وہ انتقام لے رہا ہے. نہیں, وہ تغیر کو قبول نہیں کرتا, اس کو کوئی متاثر نہیں کرتا. وہ اگر عذاب دے رہا ہے وہ اس لیے عذاب دے رہا ہے کہ وہ منتقم ہے. مجھے اور آپ کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے, کہا جائے بھئی چلو جس کو بھی نکالنا ہے نکالو, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنے شدید عذاب میں مبتلا دیکھ کر بندہ کہے اس کو بھی نکالو, اس کو بھی نکالو, سب 15-20 منٹ میں سب کو خالی کر دے گا. اور یہ اندر جو ہے, یعنی اس کی کمزوری جو ہے رحم پر ابھارتی ہے, تو اس کا مطلب یہ اس پر رحم نہیں کر رہا, یہ تو اپنے آپ پر ہی رحم کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا رحم کرنا کوئی معاذ اللہ اس طرح کا رحم کرنا ہے نہیں. وہ اگر رحم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ اس لیے کہ وہ رحیم ہے بس, وہ متاثر نہیں ہوتا. وہ سزا دیتا ہے تو اس لیے کہ وہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی, جیسے میں نے عرض کیا, تو وہ اگر نبی کے واسطے کو درمیان سے نکال دیں تو کبھی بھی ہدایت تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. اس کا مطلب نبی کا واسطہ اللہ تک پہنچنے کے لیے لازم اور ضروری ہے. یہ کفار بھی کہتے تھے, ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیوں بھائی بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. تو ان کا مقصد اللہ کا قرب ہی ہے, لیکن ذریعہ غلط ہے کہ غیر خدا کو پوج کر تم اللہ کو حاصل کر سکتے ہو. بھئی اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں, اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے اقصی غایت التعظیم والتذلل والخشوع, انتہائی درجے کی کسی ذات کے لیے تعظیم کے پہلو کو اختیار کرنا اور اپنے لیے انتہائی خشوع, عاجزی اور ذلت کے پہلو کو اختیار کرنا, اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اور اس پہلو کو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اختیار
نہیں کر سکتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. تو اللہ کے رسول کا واسطہ نکال کر اللہ کو تلاش کرنے گئے تو مظاہر پرستی میں مبتلا ہو گئے، یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں بڑی بڑی ان کو پوجنے لگ گئے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں. تو پہنچنا اللہ کے ہاں ہی چاہتے ہیں یہ بھی، لیکن غلط راستہ اختیار کیا، نبی کے واسطے کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو اچھا مقصد تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک غضب کا سبب بن گیا. اور وہ مظاہر پرستی میں کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے. وجہ کیا ہوئی کہ اصل جو ذریعہ تھا، جو سبب تھا ہدایت کا، اس ہدایت کے ذریعے اور سبب کو چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ چیزوں کو اختیار کیا تو انسان گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اسی طرح سے آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی دنیایں بنائی ہیں. ایک حواس کی دنیا ہے، اس کے ادراک کے لیے یعنی محسوسات کی دنیا کے لیے ہمیں حواس دے دی ہے. ہم چھو کر بھی علم حاصل کر لیتے ہیں، دیکھ کر بھی علم حاصل کر لیتے ہیں، سن کر بھی، چکھ کر بھی. تو یہ حواس خمسہ جو 5 سینسز ہم کو دیے ہیں، یہ بھی ادراک اور علم کا سبب ہیں، لیکن وہ ایک حد تک کام کرتے ہیں کہ محسوسات کے علم کا باعث ہے. تو ایک محسوسات کی دنیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حواس دے دیے، اور ایک معقولات کی دنیا ہے، معانی اور علم کی دنیا ہے. اس معانی اور بواطن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کر دی کہ انسان عقل کی بنیاد پر چند چیزوں کو جوڑتا ہے اور نتیجہ نکال لیتا ہے کہ بھئی یہ عالم تبدیلی قبول کرتا ہے، عالم حادث ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ عالم ہر وہ چیز جو تبدیلی کو قبول کرے وہ حادث ہوتی ہے، اور عالم تبدیلی کو قبول کر رہا ہے، لہذا عالم حادث ہے. تو یہ کوئی محسوس چیز نہیں ہے، یہ عقل کے ذریعے سے انسان نے یہ نتیجہ نکال لیا. تو معقولات، معانی کے علم کے لیے وہ جو دنیا ہے، اس کے ادراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی. ایک دنیا اللہ نے غیب کی بھی بنائی ہے. تو غیب کی دنیا کے ادراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا فرمایا. اس کا ادراک نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا. بندہ کہے بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے غیب کی باتیں جاننے کی، نہیں کرنا ادراک ہمیں، یہ تمہارے لیے ضروری ہے. اللہ غیب الغیب ہے، جب تک اس کو جانو گے نہیں تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ غیب تمہارے لیے جاننا ضروری ہے. آخرت غیب ہے. اگر تم کہو کہ ہمیں کیا ضرورت ہے غیب جاننے کی، تو آخرت کو نہیں جانو گے، جو تم سے چھپی ہوئی چیز ہے، جو اللہ کے بتانے سے نبی نے ہمیں بتائی ہے. تو اگر اس کا علم تمہیں حاصل نہ ہو تو پھر تم عمل کس کے لیے کرو گے؟ اور جب عمل نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. تو یہ غیب جاننا بھی تمہاری ضرورت ہے، ورنہ ہلاکت تمہارا مقدر ہے. اسی طرح جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب قبر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ غیب ہیں یا نظر آ رہی ہیں؟ غیب ہے. اور اس کا علم ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جانو گے تو اس سے جنت کے حاصل کرنے کے لیے عمل کرو گے، اور جانو گے تو جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرو گے. تو یہ علوم غیبیہ کی ایک دنیا اللہ نے قائم فرمائی ہے، اور اس کے ادراک کے لیے ہم حواس سے کام نہیں چل سکتا. اس کا ادراک بداہت عقل سے بھی ابتداءً حاصل نہیں ہو سکتا، عقل استعمال کرنے سے. تو اب ایک دنیا ہے جو غیب کی دنیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا میرے لیے لازم اور ضروری ہے، ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو بھائی وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ نبی کا ذریعہ ہے. وہ نبی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی ہدایت کا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہیں علوم غیبیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور پھر تمہارا لائن آف ایکشن متعین ہوتا ہے اور تم اس طرف چلنے لگ جاتے ہو. ورنہ جنت کا پتہ نہ چلے، خدا کا پتہ نہ چلے، جہنم کا پتہ نہ چلے، آخرت کا پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جن صفات کا ذکر فرمایا کہ یہ روشن کتاب ہے، یہ ذیشان کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، صفات ذکر فرمائی، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور آخر میں کیا ذکر فرمایا؟ 5ویں بات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو کوئی چیز آخرت ہے آپ جان سکتے ہیں عقل سے؟ آپ بداہت عقل سے آخرت کو جان نہیں سکتے، تاوقت یہ کہ ایک سچا خبر دینے والا مخبر صادق آ کر ہمیں یہ بتائے کہ ایک اور دنیا ہے جسے ہم آخرت کی دنیا کہتے ہیں، اس میں ہمیں اٹھایا جائے گا اور وہاں ہماری اس زندگی کا حساب ہوگا۔ تو وہ سچا جب آ کر خبر دے گا کہ جس کی سچائی کی ہر ایک گواہی دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ابتدا کسی معجزے سے اپنی دعوت کی نبی کریم نے نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ جمع کر کے لوگوں کو فرمایا کہ اس پہاڑ کے، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا، میرے بتانے سے بغیر دیکھے مان لو گے؟ تو سب نے کہا یک آواز ہو کر ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو کردار ایسا زبردست رکھا تھا کہ مجال ہے کہ کوئی کوشچن کر سکے آپ کے کردار پر۔ تو صادق اور امین ہیں، تو اپنا صدق اپنے کردار کے ذریعے سے۔ تو اب پھر حضور نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک خدا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ ابھی کہہ چکے تھے۔ حضور نے پہلے بلوا لیا ان سے کہ بھروسہ کتنا ہے میری بات پر، تو انہوں نے خود کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اس لشکر کو بغیر دیکھے مان لیں گے۔ تب حضور کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے میرے کہنے پہ مان لو، کیونکہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں۔ اور اپنی صداقت میں حضور نے معجزات بھی پیش فرمایا، بہرحال جس نے یقین کرنا تھا کیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جو دنیا اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کے ادراک کے لیے نبی کی ضرورت۔ آپ کہیں گے بھئی ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم کیوں مانیں؟ تو بھائی آپ کو پہلے بیکٹیریاز بھی نظر نہیں آتے تھے، لیکن پھر آپ نے خوردبین ایجاد کر لی اور آپ نے ایسی چیز ایجاد کر لی جو جراثیم بھی دکھا دیتی ہے۔ تو وہ پہلے بھی موجود تھے جب یہ آلہ ایجاد نہیں ہوا تھا، موجود تھے۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم نہیں مانتے؟ بھئی اپنا قصور بتاؤ نا، کہ ہماری نگاہ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی باریک چیز کو دیکھ سکے۔ تو اپنی طاقت کی کمی کی بنیاد پر کسی موجود کا انکار کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی اندھا کہے، اندھے کے سامنے رنگوں کا تذکرہ ہو تو کہے کہ بھائی رنگ کا تو ادراک میں حاصل ہی نہیں کر سکتا ہوں، لہذا رنگ دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے رنگ نام کی۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ بھائی تمہاری کمی ہے، رنگ کی حقیقت تو ہے، تم اپنی کمی کی بنیاد پر ایک موجود شے کا انکار کرو گے۔ ایک شخص ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا، اس کے سامنے ذائقوں کا ذکر کرو تو وہ کہے ذائقہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ میں تو جب کھاتا ہوں تو مجھے تو کوئی ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوتا۔ تو بھئی تمہاری حس کی کمزوری کی بنیاد پر ایک موجود شے کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ کسی کے سونگھنے کی حس ختم ہو جائے تو اس کے سامنے اگر عطر کا اور فریگرنس کا اور سینٹس کا ذکر کریں تو وہ کہے کہ بھئی میں نہیں مانتا کہ یہ کوئی چیز ہے، کیونکہ میں فیل نہیں کر سکتا۔ تو بتاؤ یہ سینٹس اور خوشبو موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ انکار کر رہا ہے ایک موجود شے کا۔ کمی اس میں ہے یا وہ شے حقیقتاً موجود نہیں ہے؟ کمی اس شخص میں ہے۔ تو اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنی کمی اور کوتاہی کی بنیاد پر کسی موجود شے کا انکار انسان کرے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو میں نے ضرورت نبوت سے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر کی آمد کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیں، سمجھیں، اس کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ جو سیرت طیبہ حضور کے ذریعے اور وسیلے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، یہ کب حاصل ہوتی؟ حضور کے آئے بغیر تو حاصل نہیں ہوتی۔ حضور تشریف لائے تو یہ سیرت طیبہ اور یہ لائن آف ایکشن ہمیں مل گیا، یہ قرآن آیا تو یہ ہدایت حاصل ہو گئی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، اور صرف لفظوں کی صورت میں نہیں۔ قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جزدان میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھ دیں اور دن میں 2 بار اٹھا کر اس کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں اور رکھ دیں۔ بھائی قدر کا مطلب یہ ہے کہ جو انسٹرکشنز، جو کمانڈمنٹس، جو ہدایات اس میں دی گئی ہیں، انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان ہدایات کے موافق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔